صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَذْمُومَةً إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ أَيْ أَكْلُهَا كَانَ حُوبًا كَبِيرًا أَكْلَهَا كَانَ حُوبًا كَبِيرًا أَيْ ذَنبًا كَبِيرًا عَظِيمًا۔ اور تم مت کھاؤ ان کا مال، یعنی یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے۔ تم مت کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے۔ تو تاکلو کا صلہ الا نہیں آتا ہے، اس لیے نکال دیا مذمومتاً، ہے نا، کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ۔ انہو یقیناً یہ، کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا کھانا، یتیموں کا مال کھانا۔ انہو ای اکلہا، یقیناً اس کا کھانا، کان حوباً ذنباً کبیراً، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کس چیز سے؟ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرما دیا۔ اب لوگ حرج کے اندر مبتلا ہو گئے، تنگی کے اندر مبتلا ہو گئے، سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یتیموں کے لیے آپ الگ سے کھانا پینا بنائیے، اپنا کھانا پینا الگ سے بنائیے، ہے نا، تو ملا کر کے ایک ساتھ کھانا پینا بنا نہیں سکتے ہیں، منع کر دیا گیا، سمجھا؟ تو اسی کے تعلق سے لوگ حرج کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو فرمایا وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت نازل ہوئی اوپر والی، تَحَرَّجُوا مِنْ وِلَایَةِ الْیَتَامَىٰ، تو لوگ یتیموں کی پرورش کرنے سے حرج میں پڑ گئے، سمجھا؟ کہ اب یتیموں کی پرورش کرنا ہے ہم کو، یتیموں کو اپنی کفالت میں رکھنا ہے، تو ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ اب ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کر کے کھا نہیں سکتے ہیں، سمجھا؟ اور ہمارے پاس بعض آدمی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے نا، تو الگ سے انتظام نہیں کر سکتا ہے اپنا بھی اور دوسرے کا بھی، تو اپنے پاس اتنا نہیں کہ یتیم کو اپنے گھر سے کھلائے، سمجھا؟ اپنے پاس اتنا مال نہیں کہ یتیم کو اپنے گھر سے کھلائے، سمجھا؟ اور یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر پکانے کھلانے سے منع کر دیا گیا۔ تو اب یہ کیا ہو گئے؟ حرج کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اگلی آیت نازل ہوئی وَنَزَلَتْ وَلَمَّا نَزَلَتْ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو یتیموں کی پرورش سے لوگ کیا کرے؟ حرج کے اندر پڑ گئے۔ وَكَانَ فِيهِمْ مِنْ تَحْتِهِ الْعَشَرُ أَوِ الثَّمَانُ مِنَ الْأَزْوَاجِ، اور کیا ہے ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، من تحتہ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ماتحتی میں 8 بیویاں تھیں، اور فَلَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ، اور وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے، فَنَزَلَتْ، تو یہ آیت نازل ہوئی، ہے نا۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ یتیموں کی پرورش سے لوگ کیا ہوئے؟ حرج کے اندر مبتلا ہو گئے، سمجھا؟ پریشانی میں کہ وہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہیں پکا سکتے ہیں، ایک اپنے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ اپنے گھر سے یتیم کو کھانا کھلائیں، سمجھا؟ اس بنیاد پر تنگی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دوسری کیا کہ لوگوں کے پاس 8 9 بیویاں تھیں اور ان کے درمیان وہ انصاف نہیں کر سکتے تھے، تو فرمایا فنزلت، آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے سلسلے میں، فَتَحَرَّجْتُم مِّنْ أَمْرِهِمْ، اور تم کو حرج ہو ان کے معاملے سے، فَخَافُوا أَيْضًا، تو تم اندیشہ کرو اس بات کا بھی کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے عورتوں کے درمیان جب تم ان سے نکاح کرو گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یتیموں کے تعلق سے کیا ہوا؟ جب حکم آ گیا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب لوگ حرج کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک حرج تو یہ ہوا کہ کیسے آپ پرورش کریں گے ان کی، کیسے کھلائیں گے پلائیں گے ان کو، اور ہر آدمی کے پاس اتنا مال ہے نہیں کہ اپنے پاس سے کھلاوے۔ اس کے بعد کہ وہ لوگوں کے اندر یہ چلن تھا، یہ رواج تھا کہ جو یتیم بچیوں کے پاس مال ہوتا تھا ان تمام بچیوں کے وہ والی ہو جاتے تھے اور اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ والی ہو جاتے تھے۔ اگر گھر خاندان کے اندر کوئی یتیم بچی ہوئی ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، مال ہے، تو اس کے کیا ہو گئے؟ والی بن گئے کہ ہم ولی ہیں اس کے، اور اس سے نکاح بھی کر لیا، سمجھا؟ ولی بن گئے تو مال پورا سیپریٹ ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اور نکاح بھی کر لیا تو پورے مال پہ قبضہ بھی ہو گیا، ہے نا۔
تو یتیم بچوں کے سلسلے میں جب حکم آیا کیا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہیں کھانا ہے، تو حرج کے اندر پڑ گئے۔ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ یہ تھا کہ لوگ یتیم بچیوں سے کیا شادی کر لیا کرتے تھے، اور گھر خاندان کی جو بھی یتیم بچی ہوتی تھی اس کو اپنے ولی میں، اپنی تولیت میں اس کو لے لیتے تھے، اور اس کا شادی کرنے کے بہانے سے اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے، اور اس کو مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کو مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، سمجھا، کہ اگر تم کو اس میں حرج ہے، کیا یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے کھانے میں حرج ہے، تو تم کو اس میں بھی حرج ہونا چاہیے۔ کس میں؟ یتیم بچیاں جو تمہارے خاندان کی ہیں یا تمہارے علاقے کی ہیں، ہمارے کے لالچ میں تم اس سے نکاح کر لیتے ہو، اس کا مہر بھی نہیں دیتے ہو، اور اس کے ساتھ عدل بھی نہیں کرتے ہو، یہ بھی تو یتیم ہیں۔ ان کے ساتھ بھی تم کا کیا، ان کے سلسلے میں بھی تم کو تنگی میں مبتلا ہونا چاہیے نا، تم کو حرج میں مبتلا ہونا چاہیے نا۔ ان کا مال بھی جو تم دبا کر کے کھا رہے ہو کہ شوہر بن گئے یا ولی بن گئے اور تم کھا رہے ہو، یہ بھی تو ہے کہ یتیموں کا مال کھانا۔ لہذا دونوں جگہ تم کو کیا ہے، حرج ہونا چاہیے، اور دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آیا سمجھ میں؟ اس آیت کا مفہوم صحیح سے سمجھ لے۔ کیا کہ یتیموں کے سلسلے میں جب حکم آ گیا، کیا یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہیں کھانا ہے، تو بہت سارے یتیم بچے تھے جن کے جو ولی تھے، جو وصی تھے، وہ کیا تھے؟ غریب تھے۔ اب وہ یتیم کے پاس مال تھا، تو وہ لوگ یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کے پکا دیا کرتے تھے، وہ بھی کھا لیا، یہ بھی کھا لیے۔ اب الگ سے ہر کوئی سکت نہیں رکھتا تھا کہ یتیم کا کھانا الگ بنائے، اپنا کھانا الگ بنائے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ ہر آدمی کے اندر اتنی چھمتا نہیں تھی کہ یتیم کا مال کو محفوظ رکھا جائے اور اپنے خرچہ سے یتیم کو کھلایا جائے، ایسا تھا نہیں۔ تو لوگ حرج کے اندر مبتلا ہو گئے، یتیم کی پرورش کرنے میں تنگی محسوس کرنے لگے۔ ٹھیک، تو کیا ہے، یہ ایک ہوا۔ دوسرا کہ اس زمانے کا جو دستور اور پرمپرا یہ تھا، تہذیب اور یہ تھی کہ ہر خاندان اور قبیلے کی جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں، تو اس کے پاس اگر مال ہوتا تھا تو وہ کیا ہے، یتیم کی تولیت کو اپنے قبضے میں کر لیا کرتے تھے، ولی بن جایا کرتے تھے، اور ولی بننے کے بعد اس سے نکاح بھی خود کر لیا کرتے تھے، تاکہ ان کا مال کیا ہے، پہلے محفوظ ہو جائے اور پھر کیا ہو جائے، اپنے قبضے میں ہو جائے، اور ان کا مہر بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ چلن تھا ان کا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور تم مت کھاؤ یتیموں کا مال اپنے مالوں سے ملا کر۔ بلا شبہ یتیموں کا مال کھانا بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ یتیموں کے پرورش کے سلسلے میں حرج میں پڑ گئے، اور ان کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جن کی 10 بیویاں تھیں، 8 بیویاں تھیں یتیم، ہے نا۔ فلا يعدل بینہن، اور وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے تھے، تو آیت نازل ہوئی کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے سلسلے میں، فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی تم کو حرج ہو ان کے معاملے کو لے کر کے، یعنی یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یتیموں کے مال کو محفوظ نہیں رکھ پاؤ گے، اگر تم کو حرج ہے، فَخَافُوا أَيْضًا أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تو تم کو اس بات پر بھی حرج ہونا چاہیے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے اگر تم ان یتیم عورتوں سے نکاح کرتے رہو گے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح تم کو یتیم کے مال میں حرج ہے، یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملا کر جب کھانے سے منع کر دیا گیا تو تم وہاں حرج میں پڑ گئے، تو یتیم بچیوں کو گود لے کر کے یا یتیم بچیوں کو ولی بن کر کے اور پھر اس کا نکاح اپنے سے کر کر کے اس کے مال کو ہڑپنے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ اس میں بھی تم کو تنگی میں پڑنا چاہیے۔ لیکن ادھر تم کہتے ہو کہ ہم تنگی میں پڑ گئے، اور ادھر جہاں مال تم کو ملتا ہے بیویوں کی طرف سے، یتیم بیویوں کے مال پر جو قبضہ کرتے ہو، یہاں تم نہیں کہتے ہو کہ ہم تنگی میں پڑ گئے۔ لہذا تم ان ایسی یتیم بچیوں سے مال ہڑپنے کی نیت سے تم نکاح مت کیا کرو، تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ فَانْكِحُوا تَزَوَّجُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، لہذا تم شادی کر لو ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگے، 2-2 3-3 4-4، 2-2 3-3 اور 4-4 عورتوں سے کیا کر لو، تم نکاح کر لو۔ وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ، اور تم اس پر اضافہ نہ کرو۔ سمجھا؟ یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے آپ جب تہذیب پڑھیں گے، دنیا کی تہذیب پڑھیں گے، تو نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ نکاح پر بندش کیا ہے؟ زنا کے عام ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے ہی سے کثرت نکاح کا چلن دنیا کے اندر رہا ہے۔ سمجھا؟ کثرت نکاح کا چلن دنیا کے اندر رہا ہے۔ آج جو لوگ اسلام کو کوستے ہیں کہ اسلام کیا ہے،
متعدد نکاح کی اجازت دیتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک ہی نکاح کی اجازت ہے۔ جو لوگ اس کو کوستے ہیں ان کو خود اپنے دھرم کا پتہ نہیں ہے اور اپنے مذہبی لوگوں کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے مذہبی لوگ 300 400 شادیاں کیا کرتے تھے، سمجھا؟ بہرحال تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس انسانی فطرت کو، ہمارا مذہب جو ہے انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود و قیود کے ساتھ کیا ہے 4 نکاح تک کی اجازت دی ہے۔ 4 نکاح سے زائد کی اجازت نہیں ہے، یہ امر وجوبی نہیں ہے، سمجھا؟ بہت سارا پڑوسی ملک کا پگلا سب ہے جو اس چیز کو مشن بنائے ہوا ہے، کیا ہے؟ ان کی تقریروں سے لگتا ہے ایسا کہ وہ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے بیاہ کرنے کے لیے۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ بیاہ کرے، نکاح کرتا رہے، حالانکہ کیا ہے؟ ہمارا مقصود نکاح نہیں ہے، ہمارے زندگی کا مقصود نکاح نہیں ہے۔ زندگی کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مین مقصود ہمارے زندگی کا نہیں ہے۔ یہ مین مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو اسلام نے جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے یہ حدود و قیود کے ساتھ اجازت دیا ہے، یہ امر وجوبی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگیں، 2 3 4 اور کیا ہے وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ، اس پر اضافہ نہ کرو، یعنی 4 سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو تو بیک وقت انسان 4 عورتوں کو ہی اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان میں سے اگر ایک کو طلاق دے دے یا ایک مر جائے تو پھر اس کی جگہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، سمجھا؟ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا تو وہ غریب بچیوں سے نکاح کیا کرتے تھے، اور پھر کیا ہے 1 سال 2 سال 3 سال یا ایک چند مہینہ رکھے اور اس کے بعد وہ اچھی خاصی رقم دے کر کے اور پھر اس کو طلاق دیا کرتے تھے تاکہ وہ مالدار بھی ہو جائے اور پھر اس کا نکاح کسی دوسری جگہ ہو جائے، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے سلسلے میں اور تم حرج میں پڑ جاؤ گے ان کے معاملے کو لے کر کے، تو تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ ہونا چاہیے۔ فخافوا یہ نا، یہ فعل ماضی نہیں بلکہ امر کا صیغہ ہے، تو تم کو اندیشہ ہو اس بات کا بھی کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے جب تم ان سے نکاح کرو گے۔ کن عورتوں کے درمیان؟ یتیم عورتوں کے درمیان، ہے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خفتم شرط ہے، فن کے ہو آگے جزا آ ہی رہا ہے، تو فخافو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ ان خفتم کیا ہے؟ شرط ہے، فن کے ہو کیا ہے؟ جزا ہے آگے، تو فخافو نکالنے کی ضرورت کیا ہے، سمجھا؟ تو اس کا جواب یہی ہے جو میں نے تشریح کے اندر بتلایا، کیا کہ فخافو ایزن اللہ تعدل بین النساء، یعنی یہ دونوں چیزیں مشترکہ ہیں۔ کیا ہیں دونوں چیز؟ جس طرح یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کرنے کے سلسلے میں تم حرج میں پڑ گئے، اس طرح یتیم بچیوں کی کفالت کی ذمہ داری لے کر کے ان سے نکاح کر کے ان کا مال ہڑپنے کے سلسلے میں بھی تم کو خدشہ ہونی چاہیے، حرج میں پڑنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ اشتراک ہے، کیا ہے؟ یہ اشتراک کی وجہ سے فخافو نکالا ہے۔ فنکحوا تزوجوا، یہ بتلانے کے لیے کہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ فنکحوا تو تم نکاح کرو جو عورتیں تم کو اچھی لگے، 2 3 4 اور اس پر اضافہ نہ کرو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے نفقہ میں اور باری میں، فواحدۃ تو ایک عورت سے نکاح کرو، واقتصروا علی ما ملکت ایمانکم، یا تم اکتفا کرو اپنی باندیوں پر، اذ لیس لہن من الحقوق ما للزوجات، اس لیے کہ باندیوں کو وہ حقوق نہیں ہوتے ہیں جو آزاد عورتوں کو ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ برابری نہیں کر پائے گا، نفقہ بیوی کا ادا نہیں کر سکے گا، تو وہ باندی سے نکاح کر لے، ہے نا؟ ذالک نکاح الاربعۃ فقط او الواحدۃ او التسری ادنی اقرب الی اللہ تعولوا، اور یہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا یا ایک عورتوں سے نکاح کرنا اور باندی رکھنا یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم ظلم کرو، یعنی اس وجہ سے تم ظلم سے بچ جاؤ گے اور ظلم نہیں کر پاؤ گے۔ تو ظلم نہ کرنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ آدمی کیا ہے؟ ظلم سے بچے اور باندی اختیار کر لے، یا اگر سکت رکھتا ہے ایک عورت سے نکاح کرنے کے تو ایک عورت سے نکاح کر لے، ہے نا؟ آگے دیکھیے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
اور تم عورتوں کو ان کا مہر دو. صدقات صدقتن کی جمع ہے، اس کے معنی مہر کے ہیں. کس کے ہیں؟ مہر کے ہیں. تو تم عورتوں کو ان کا مہر دو نہلتن خوش دلی کے ساتھ. یہ نہلتن مصدر ہے، عطیتن کے معنی میں ہے ان طیب نفس یعنی خوش دلی سے. خوش دلی سے عطیہ دینا کو نہلا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خوش دلی سے عطیہ دینا، خوش دلی سے ہدیہ دینا نہلا کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنی عورتوں کو ان کا مہر دو خوش دلی کے ساتھ، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھو، سمجھا، بلکہ خوش دلی سے دیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور اگر وہ تم سے کوئی چیز معاف کر دیں خوش دلی کے ساتھ، یعنی تم نے مہر دیا، بیوی کا مہر 50,000 ہے یا 1 لاکھ ہے، تم نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور بیوی نے اس میں سے کچھ معاف کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ 50,000 رکھ لیجئے، 50,000 ہم کو دے دیجئے. یا بیوی نے کلے مہر دینے کے بعد لیا اور لینے کے بعد لوٹا دیا، معاف کر دیا، سمجھا. تو اس صورت کے اندر وہ مال تم کو کھانے کی اجازت تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہے. آیا سمجھ میں؟ جبرن بغیر مہر کے تم نکاح نہیں کر سکتے. اگر بغیر مہر کے بھی کوئی نکاح کرتا ہے تو مہر لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جبرن تم معاف بھی نہیں کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ خوش دلی سے پورا مہر معاف کر دیں یا مہر میں سے کچھ معاف کر دیں تو تم کو اجازت ہے، وہ مال تم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو مزے کے ساتھ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن قہرن اور جبرن عام طور پر آج کل کی عورتیں کیا ہیں، ڈر سے کیا کرتی ہیں، مہر معاف کر دیتی ہیں. تو یہ نہیں، آپ ڈرائیے نہیں بلکہ آپ اس کو مہر دے دیجئے. سمجھا؟ کیا کر دیجئے؟ مہر دے دیجئے. بہتر ہے کہ نکاح کے موقع پر ہی آپ کیا کر لیجئے، کچھ زیورات بنا لیجئے اور پھر مہر کی شکل میں وہی دے دیجئے آپ. سمجھا؟ تاکہ ان عورتوں کو زیورات لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. مال دیجئے گا تو ڈر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آج کل جو مانسکتا ہے، جو ذہن ہے، اگر مہر کی رقم دیجئے گا لڑکی کو کہ لو تم اپنا مال مہر کا، تو ڈر پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہم کو طلاق دے دے گا یا کیا ہوگا، ہے نا. اور اگر آپ زیورات دے دیجئے گا نکاح کے وقت، اس کے گارجین کو آپ نے دے دیا کہ یہ لیجئے یہ مہر ہے کہ میں نے دے دیا ہے مہر معجل، تو وہ خوش دلی سے گارجین بھی لے لے گا اور آپ کی بیوی خوش دلی سے اس کو پہنے گی، استعمال کرے گی، خطرہ محسوس نہیں کرے گی. سمجھا؟ اس لیے نکاح کے وقت ہی مہر دینا چاہیے اور مہر کی مقدار اتنی طے ہو کہ انسان آسانی سے کیا کرے، وہ ادا کر سکے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پس اگر وہ خوش دلی سے تم کو کچھ معاف کر دیں اپنے مہر میں سے. نفسن تمیز ہے جو فاعل سے منقول ہے. کیا ہے؟ یہ فاعل سے منقول ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ اصل میں فاعل تھا. نفسن کیا تھا؟ فاعل تھا، لیکن اس کو بشکل تمیز لے آئے ہیں. کیا مطلب؟ انتابت انفسہن. کیا تھا یہ؟ انتابت انفسہن. تو نفسن انفسہن کی جگہ میں تھا، ہے نا، اور یہ فاعل بنتا، لیکن اس کو بشکل تمیز لے آئے ہیں. پس اگر وہ خوش دلی سے تم کو اپنے مہر میں سے کچھ معاف کر دیں اور تم کو ہبہ کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم کیا ہے، خوش عیشی کے ساتھ اس کو کھاؤ، مزے کے ساتھ کھاؤ، بغیر خوف و خطر کے تم کھاؤ. محمود العاقبہ یعنی اس کا انجام اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. لا ضرر فیہ علیکم فی الآخرہ، اس سلسلے میں تم پر کوئی نقصان نہ ہوگا آخرت کے اندر. یعنی اگر بیوی نے مہر معاف کر دیا ہے یا مہر کا کچھ رقم آپ کو لوٹا دیا ہے یا کوئی چیز لوٹا دیا ہے تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس مال کو کھانے میں اللہ مواخذہ نہ کرے گا. بات ختم ہوئی. وَنَزَلَ رَدًّا عَلَى مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَا تُؤْتُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ السُّفَهَاءَ المبذرين من الرجال والنساء والصبيان أموالكم أي أموالهم التي في أيديكم التي جعل الله لكم قياما مصدر قاما أي تقوم بمعاشكم وصلاح أولادكم فيزيئوها في غير وجهها. وفي قراءة قيما جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة وارزقوهم فيها واتموهم منها وقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اب دیکھیے آگے. اور آیت نازل ہوئی رد کرتے ہوئے ان لوگوں پر جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، اور اگلی آیت نازل ہوئی رد کرتے ہوئے ان لوگوں پر جو اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم مت دو بے وقوفوں کو، چاہے فضول خرچی کرنے والوں کو، اپنا مال. یعنی اولیاؤں سے کہا گیا، کس سے؟ ولیوں سے کہا گیا. سمجھا؟ کہ تم کیا ہے، اپنا مال کیا کرو، فضول خرچی کرنے والے کو مت دیا کرو اکٹھے. سمجھا؟ یعنی اگر کوئی بچہ ہے اور جس کی سرپرستی کوئی کر رہا ہے، سمجھا، اور اس بچے کے پاس مال ہے یا اپنا مال ہے اس کے پاس، ہے نا،
تو وہ ایسے آدمیوں کو جو فضول خرچی کرنے والا ہے، جو اسراف کرنے والا ہے، اس کا مال اس کے حوالے مت کیا کرو، احتیاط سے رکھا کرو، ورنہ ایک ہی دن میں کیا کر دے گا، وہ اڑا دے گا، سارا مال ضائع کر دے گا، جہاں تہاں برباد کر دے گا۔ مال قیام کا ذریعہ ہے، کیا ہے؟ بقا کا ذریعہ ہے۔ مال پر تمہاری زندگی موقوف ہے نا، تمہاری معیشت موقوف ہے، تو مال کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بہت اہم آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مال کو مال نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ مال کو برباد کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہم چاہیں اڑاوے یا برباد کرے جیسے چاہیں، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو قیام بھی کہا ہے، کیا ہے؟ قیمت بھی کہا ہے، قیام بھی کہا ہے۔ یہ بقا کا ذریعہ ہے، یہ قیام کا ذریعہ ہے، سمجھا؟ تم کیا ہے؟ خود استعمال کرو اور اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرو، غریب و یتیموں پر خرچہ کرو، مال کا صحیح مصرف میں استعمال کرو، ناجائز چیزوں میں اڑاؤ نہیں، برباد مت کرو۔ تو فرمایا کہ اور اگلی آیت نازل ہوئی ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے جنہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ اے اولیاؤں، اے ولیوں، اولیاء کا مطلب وہ اولیاء نہیں جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، بلکہ اولیاء کا مطلب سرپرست، کہ اے ولیوں، اے سرپرستوں، تم مت دو السفہاء، سفہاء سے مراد المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، تم مت دو فضول خرچی کرنے والے مرد و عورت اور بچوں کو اپنا مال، سمجھا؟ اپنا مال سے مراد اموالہم التی فی ایدیکم، یعنی ان کا وہ مال جو تمہارے قبضے میں ہے، سمجھا؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کے گارجین مر چکے ہیں اور تم ان کی سرپرستی کر رہے ہو، چھوٹی بچی ہے جو گارجین مر گئے ہیں ان کی تم سرپرستی کر رہے ہو، سمجھا؟ مرد ہیں کیا ہے جو مال ہے ان کے پاس لیکن وہ کیا ہے عقل کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تم ان کی سرپرستی کر رہے ہو، سمجھا؟ یا تمہاری ایسی بیویاں ہیں جو کیا ہے پھوہر ہیں، تمہاری سرپرستی میں ہیں، سمجھا؟ تو ان کا مال جو حق مہر ہے، ایسا تم اس طرح حوالے نہیں کر دو کہ وہ کیا کرے، جائز ناجائز میں خرچہ کر کے مال کو برباد کر دیں۔ اور اے ولیوں، اے سرپرستوں، تم فضول خرچی کرنے والے مرد ہوں یا فضول خرچی کرنے والی عورتیں ہوں یا فضول خرچی کرنے والے بچے ہوں، تم اپنا مال مت دو۔ اپنا مال سے مراد ان کا مال جو تمہارے ذمے ہے نا، وہ مال ان کے حوالے نہ کرو۔ الذی جعل اللہ لکم، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی قیام مصدر ہے قامہ سے، کیا مطلب؟ ای تقوم بمعاشکم و صلاح اولادکم، یعنی جو تمہاری اولاد کی صلاح اور تمہارے معاش کا ذریعہ ہے، تم کیا کرو؟ اس کو ضائع نہ کرو۔ فیضیوہا، کہ وہ اس کو ضائع کر دیں گے، فی غیر وجہہا، کہ نامناسب جگہوں پر، یہاں خرچہ کرنا ہے وہاں خرچہ نہ کر کے جہاں خرچہ نہ کرنا ہے یہ سب اس کو ضائع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ چھوٹا بے وقوف ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، سمجھا؟ یا ایسی پھوہر بیوی ہے جو انتہائی فضول خرچی کرنے والی ہے، مال کو برباد کر دے گی، یا کوئی بھی مرد ہو یا عورتیں ہوں جن کے جو تمہاری تولیت میں ہو، سرپرستی میں ہو، اور ان کا مال تمہارے قبضے میں ہو، تو ان کو مال حوالے مت کرو، ہے نا، اس لیے کہ وہ مال کو برباد کر دیں گے، جہاں تہاں ضائع کر دیں گے۔ اور ایک قرات کے مطابق قیامن ہے، قیامتن کی جمع ما تقوم بہ الامتیاع، مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اسباب زندگی قائم رہتی ہے۔ اسباب زندگی کیا ہے؟ قائم رہتی ہے، معاش زندگی چلتی ہے، معاش زندگی قائم رہتی ہے، گزرتی ہے، چلتی ہے۔ تو مال کو کیا کہا گیا؟ قیام بھی کہا گیا اور قیام بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قیام بھی اور قیام بھی۔ ورزقوہم فیہا، اور تم ان کو کھلاؤ اس میں سے اور ان کو پہناؤ اس مال میں سے، یعنی ان کا مال جو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان پر خرچہ کرو، پہناؤ اوڑھاؤ، لیکن ان کا مال ان کے حوالے مت کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ان کو درست بات کہو۔ اَيْدُوهُمْ عِدَةً جَمِيلَةً بِإِعْطَائِهِمْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا رَشَدُوا، یعنی تم ان سے اچھا وعدہ کرو ان کا مال ان کو دینے کا جب وہ رشد کو پہنچ جائیں گے، یعنی جب سمجھدار ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح ان کو بتاؤ، بچہ ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مال رکھا ہوا ہے، سن شعور کو پہنچ گیا، اگر اس کو مال پتہ چل جائے گا تو، یا بیوی ہے اور کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ ہمارا مال ہے شوہر کے پاس، ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مطالبہ کرے گا نا، بچہ مطالبہ کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے بیوی مطالبہ کر سکتی ہے، یا جو مرد عورت اس طرح کا ہے وہ آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی ہمارا مال ہم کو دیجئے۔
तो आप उनको समझा बुझा कीजिए, ठीक है भाई, आप ही का माल है, हम उसको महफूज रखे हुए हैं, है ना, आप ही पर हम खर्चा कर रहे हैं, किसी पर खर्चा नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जब समझदारी आ जाएगी, आप ऊंच नीच की समझ हो जाएगी, हम आपका माल आपके हवाले कर देंगे, वरना आपसे लोग छीन लेगा, आपसे लोग फुसला लेगा, है ना। छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि नहीं, बच्चा जिद करता है 500 चाहिए, 1000 चाहिए, क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि तुमसे छीन लेगा, कोई चुरा लेगा, 5 रुपया लो, है ना। तो ऐसे ही जिस तरह छोटे बच्चों को समझाते हैं, इस तरह अगर कोई बड़ा बच्चा है, होशमंद है, यतीम बच्चा जिसकी तुम सरपरस्ती कर रहे हो और उसका माल तुम्हारे कब्जे में है, तो उनको समझा बुझा करके माल को जाया करने से बचाओ, है ना। वब्तलू अल यतामा, और तुम आजमाते रहो यतीम बच्चों को, क़ब्ल बुलूगियत से पहले पहले, फी दीनिहिम, उनके दीनी सिलसिले में, व तसर्रुफिहिम फी अहवालिहिम, और उनके अहवाल में तसर्रुफ करने के सिलसिले में। यानी यतीम बच्चों को आजमाते रहो, कुछ पैसा देकर कुछ मंगवाओ, देखो वो क्या कर रहा है, पैसा जाया तो नहीं कर रहा है, हिसाब किताब सही करके ला रहा है या नहीं ला रहा है ना, ताकि तुमको उस बच्चे की ज़हनियत का पता चल जाए। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, बस अगर तुमने उसमें कुछ समझ देखी, इस्लाहन फी दीनिहिम व मालिहिम, यानी उनके दीन में और माल में तुमने इस्लाह देखा, क्या देखा, समझदारी देखी, होशमंदी देखी कि हाँ दीनी एतबार से भी क्या है, ये मिजाज बन रहा है, और क्या है, क्या माल को ये जाय नहीं करने वाला है। अगर तुमको ऐसा समझ में आ गया कि हाँ अब इनके अंदर समझदारी आ गई है, फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो तुम उनको उनका माल दे दो, है ना। वला ताकुलुहा अय्यलो अवलिया इसराफन बिगैर हक्किन हालुन अबिदारन अय मुबादिरिन इला इनफाकिहा मखाफत अन यकबरु अरशदु रुश्दन फयल्ज़मुकुम तस्लीमुहा इलैहिम, और तुम मत खाओ ए वलियों उनका माल, किनका, यतीम बच्चों का माल, फजूल खर्ची करते हुए बगैर हक के, इसराफन हाल है, और बिदारन, और जल्दी जल्दी खर्चा करके, मखाफता, इस बात के अंदेशे से कि कहीं वो बड़े हो जाएंगे और वो समझदार हो जाएंगे, तुम पर लाजिम हो जाएगा वो माल उनको सुपुर्द कर देना, है ना। यानी यतीमों का माल तुम्हारे पास रखा हुआ है, यतीम बच्चा तुम्हारी किफालत में है, यतीम बच्ची तुम्हारी किफालत में है, और उसका माल उसके गार्जियन ने छोड़ा है, तो उसको हिफाजत करो, एतदाल के साथ खर्चा करो, उन बच्चों पर खर्चा करो, अपने जात पर खर्चा ना करो, है ना। और ये इस अंदेशे से कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, समझा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तो माल हमको हवाले करना पड़ेगा, तो लिहाजा जल्दी जल्दी माल को उड़ा देना चाहिए, इस माल को खर्चा कर देना चाहिए, इस माल से जमीन लिखा लेना चाहिए, इस माल को क्या है अपने अकाउंट में डाल देना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा काम जिससे उस बच्चे के माल को नुकसान पहुंचे तुमको करने की इजाजत नहीं है। तो फरमाया और तुम मत खाओ ए वलियों उसका माल, किसका, यतीम बच्चों का माल, फजूल खर्ची करते हुए बगैर हक के नाहक तरीके से, ये इसराफन हाल है। और बिदारन, और तुम जल्दी जल्दी क्या है उसको खर्चा करने में जल्दी करके तुम माल को जाय न करो, इस अंदेशे से कि ये बड़े हो जाएंगे और क्या समझदार हो जाएंगे, तुम पर लाजिम हो जाएगा वो माल उनके सुपुर्द कर देना, है ना। तो बड़ा होने से पहले पहले ही उड़ा दो, जब बड़ा हो जाएगा तो माल नहीं लेगा, इससे पहले ही तुम खर्चा कर दो, ऐसा मत करो। यानी किसी भी एतबार से तुमको यतीम बच्चियों के माल में नुकसान करने की इजाजत नहीं है। तुम अमीन हो उसके, क्या हो, तुम उसके अमीन हो, अमानतदारी के साथ काम करो। वमन कान मिनल औलिया गनियन फलियस्ताफिफ, और औलिया में से जो मालदार हो चाहिए कि वो यतीम के माल से मुकम्मल बचे। यानी यतीम का बच्चा आपकी किफालत में है, आपके सरपरस्ती में है और आप खुद मालदार है ना। यतीम का माल आप पहले खाइएगा, अब छुइएगा के लिए, यतीम का अलग इंतजाम कर दीजिए, अपना अलग इंतजाम रखिए। माल यतीम, यानी वो माल यतीम से बचे, वयमतने मिना के लिए, और उसको खाने से एहतराज करें। वमन कान फकीरन, और अगर कोई वली मोहताज हो, यानी कोई वली ऐसा है जो मोहताज है और यतीम बच्चे के पास क्या है, माल है, तो अब वो यतीम बच्चे के लिए खेती पथारी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, इसके माल को बचाने की, इसके माल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उस यतीम बच्चे के माल में से इतना माल जो मेहनत मजदूरी के लायक हो वह माल वो ले सकता है। क्यों? इसलिए कि इसके लिए अलग से कोई रोजगार है नहीं, अलग कोई जरिया है नहीं, यतीम के माल की देख रेख में ये लगा हुआ है, लिहाजा यतीम बच्चों के माल में से मारूफ तरीके से ये अपने मेहनत और मजदूरी को ले सकता है। आया समझ में? लेकिन अगर मालदार है
تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنا مال الگ رکھو، اس کے یتیم کے مال کو تم استعمال نہ کرو۔ اور جو شخص فقیر ہو تو چاہیے کہ اس میں سے کھائے معروف طریقے سے، یعنی اپنے عمل کی اجرت کے بقدر۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کو یعنی یتیموں کو ان کا مال دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تم ان پر گواہ بنا لو، أَنَّهُمْ تَسَلَّمُوهَا، کہ تم نے اس کو سپرد کر دیا ہے، وَبَرِئْتُمْ، تم بری ہو چکے ہو۔ یعنی یتیموں کا مال جب یتیم رشد کو پہنچ جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، سپرد کر دو۔ اور جب تم سپرد کر رہے ہو تو مجلس کے اندر مجلس لگاؤ، بلا لو 2-4 آدمی کو، سمجھا، تاکہ وہ آدمی کیا ہو جائیں، گواہ ہو جائیں۔ وَبَرِئْتُمْ، اور تم بری ہو جاؤ، لِأَلَّا يَقَعَ اخْتِلَافٌ، تاکہ اختلاف اگر واقع ہو تو تم لوٹو بینہ کی طرف، ہے نا، یعنی اگر بعد میں اختلاف پیدا ہو جائے، یتیم بچہ کہنے لگے کہ ہمارا مال کیا ہے، ہمارے آقا کیا ہے، ہمارے ولی نے یا ہمارے وصی نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا، تو اس موقع پر جو گواہ ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں تم نے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا۔ ہاں، هذا امر ارشاد، یہ امر ارشادی ہے۔ کیا ہے امر ارشادی کا مطلب؟ امر مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ مستحب ہے۔ یتیم کا مال ان کے سپرد کر دینا واجب ہے، لیکن اس سپردگی پر گواہ بنا لینا کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی حساب لینے والا ہے، بازائدہ ہے۔ اَيْ حَافِظًا لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے اعمال کا محافظ ہے، اور محاسبہم، اور ان کی کیا ہے، حساب لینے والا ہے۔ وَنَزَلَ رَدًّا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدْمِ تَوْرِيثِ النِّسَاءِ، اور وَالصِّغَارِ لِلرِّجَالِ أَيْ الْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ نَصِيبٌ حَظٌّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الْمُتَوَفُّونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَيْ الْمَالِ أَوْ كَثُرَ، جَعَلَ اللَّهُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا مَقْطُوعًا بِتَسْلِيمِهِ إِلَيْهِمْ۔ یہ دیکھیے وَنَزَلَ، اور اگلی آیت نازل ہوئی، رَدًّا، رد کرتے ہوئے، لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ، جاہلیت کی اس تہذیب کا یا اس طریقے کا کہ جو من عدم توریث النساء، عورتوں کو وراثت نہ دینے کا تھا، والصغار، اور چھوٹے بچوں کو نہ دینے کا تھا، ہے نا، یعنی عرب معاشرہ ایسا تھا جو عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو میراث سے محروم کر دیا کرتا تھا، ہے نا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر کیا ہے، ہمارے برادران وطن کے یہاں کیا ہے، عورتوں کو میراث نہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مذہبی اعتبار سے عورتوں کو میراث نہیں ملتا ہے، البتہ قانون کے اعتبار سے مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے کیا ہے، میراث ان کے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑا بیٹا ہی تاج و تخت کا وارث ہو جایا کرتا ہے، سمجھا۔ تو فرمایا اس زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی کہ چھوٹی بچیوں کو اور عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا، لِلرِّجَالِ أَيْ الْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ نَصِيبٌ حَظٌّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الْمُتَوَفُّونَ، اور مردوں کے لیے کیا مطلب، یعنی مرنے والے کی اولاد کے لیے، مذکر اولاد، اور رشتہ داروں کے لیے، سمجھا، مرنے والے کی اولاد مذکر اور اولاد کے لیے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور رشتہ داروں کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما ترک الوالدان، ان مالوں میں سے جو والدین چھوڑیں، والاقربون، اور مرنے والے رشتہ دار چھوڑیں۔ تو مرنے والے رشتہ دار چھوڑیں یا مرنے والے والدین چھوڑیں، تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کس کا ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے اور رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، وللنساء، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ان مال میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑیں، مما قل منہ او کثر، خواہ کم چھوڑیں یا زیادہ، یعنی والدین اگر جو بھی مال چھوڑتے ہیں یا رشتہ دار جو بھی مال چھوڑتے ہیں، تو والدین کے چھوڑے ہوئے مالوں میں اولاد کا حصہ ہے، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، ہے نا۔ رشتہ دار کے چھوڑے ہوئے مالوں میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، آگے بیان کیا جائے، یہ تمہید ہے، اگلے بیان کی، ہے نا۔ زمانے جاہلیت کی طرح نہیں کہ میراث صرف مردوں کا حق ہے، عورتوں اور بچوں کا حق نہیں، اسلام نے اس کو کیا کر دیا، منع کر دیا، ہے نا، کہ میراث کے اندر مردوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی اور بچوں کا بھی، یعنی ذکور و اناث صغار و کبار کی کوئی قید نہیں ہے۔ آگے دیکھیے،
کہ جعل اللہ نصیبا مفروضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر فرمایا ہے، مقطوعاً قطعی طور پر، بتسلیمہ الیہم یقینی طور پر ان کو سپرد کر دینا ضروری ہے، قبل کا ہو گیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ أُولُو الْقُرْبَى ذُو الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقُولُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا قَوْلًا مَّعْرُوفًا جَمِيلًا بِأَن تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ أَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَهُ وَإِنَّهُ لِصِغَارٍ وَهَذَا قِيلَ مَنْسُوخٌ وَقِيلَ لَا وَلَكِنْ تَهَاوَرَ النَّاسُ فِي تَرْكِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نُدْبٌ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاجِبٌ۔ یہ اور حکم ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہا ہو، جب میراث تقسیم ہو رہا ہو تو جن کا جو حصہ ہے ان کو ملنے کرے گا، لیکن 1/3 مال میں، میت کے 1/3 مال میں اس کی وصیت وغیرہ کو نافذ کیا جا سکتا ہے، سمجھا؟ اور اسی مال میں سے کیا ہے، قرضہ ورضہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی 1/3 مال میں سے اگر کوئی یتیم آ جائے وہاں پر، کوئی غریب آ جائے وہاں پر، ہے نا، اور کوئی دیگر رشتہ دار آ جائے کچھ مانگنے کے لیے، کچھ سوال کرنے کے لیے، اور میراث تم تقسیم کر ہی رہے ہو تو اس کو اس میں سے بھی کچھ دے دو، ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ تو دیکھو، اور جب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائے، میراث کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، اولو القربا رشتہ دار، ذو القرابت یعنی ایسے رشتہ دار جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں، یعنی جو حقدار ہیں ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو حقدار نہیں ہے وہ آ جائیں، اور وراثت تم تقسیم کر رہے ہو کہ 4 کٹھا ان کا، 4 کٹھا ان کا، 4 کٹھا اتنا ان کا، اس طرح تم تقسیم کر رہے ہو، یہ مال ان کا، یہ مال ان کا، یہ مال ان کا اپنے بھائیوں وغیرہ کے درمیان، اور کیا تمہارے رشتہ دار آ جائیں ایسے جو اس مال کے وراثتاً مستحق نہیں ہے، سمجھا؟ والیتاما یتیم آ جائیں، والمساکین مسکین آ جائیں، فارزقوہم منہ شیئا، تو تم ان کو اس میں سے کچھ دے دو تقسیم سے پہلے ہی، یعنی کچھ روپے ہی دے دو، سمجھا؟ بھائی چلیے آ گیا مانگنے کے لیے، رشتہ دار آ گیا، 1 لاکھ کا خزانہ ہے، چلو 10 روپیہ 50 روپیہ دے دو، 200 روپیہ دے دو اس کو، ہے نا، 1000 روپیہ دے دو اس کو، کوئی بیچارہ خوش ہو کر کے چلا جائے، ہے نا، دعا دے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کر سکتے ہو، کیا ہے؟ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہو جائیں، اور وہ رشتہ دار ایسے ہوں کہ جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں، اور یتیم داخل ہو جائیں اور مسکین، تو تم ان کو اس میں سے کچھ دے دو تقسیم سے پہلے۔ وَقُولُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ، اور عام طور پر ایسے موقع پر لوگ کیا ہے، زمین کے لیے حاضری دیتے ہیں، ہے نا؟ مان لو جو کوئی آدمی غریب رشتہ دار ہے اور پراپرٹی میں اس کے پاس بہت زمین ہے، اس کو بسنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کچھ، اب وہ چاہ رہا ہے، سمجھا؟ یا بڑھوا جو مرنے والا تھا وہ وعدہ کیے ہوا تھا کہ ہم مرنے سے پہلے آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے نام لکھ دیں گے اتنا، ٹھیک ہے؟ اب وہ بیچارہ مر گیا، اب ورثہ تقسیم کر رہے ہیں، اب وہاں پر وہ رشتہ دار آ گیا کہ آپ کے ابا بولے تھے کیا ہے کہ ہم یہ زمین لکھ دیں گے، سمجھا؟ تو ایسے موقع پر اولاد کو کیا کر دینا چاہیے، سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، تقسیم سے پہلے سب بھائی مل کر کے اس کو لکھ دے، ٹھیک ہے؟ اگر باپ نے حکم کر دیا ہے، وصیت کر دیا ہے، تب تو لازم ہو جائے گا 1/3 کے اندر، اگر نہیں کہا ہے تو بھی چونکہ رشتہ دار کو امید تھی اور وہ آ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم دے سکتے ہو اور تم کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، تم آسانی سے دے دو اس کو، ہے نا؟ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرتی پہلو کو بھی کیا ہے، واضح کر دیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار آ جائیں، اور وہ رشتہ دار ایسے ہیں جو وارث نہ ہوں، اور یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو تم ان کو اس میں سے کچھ دے دو۔ یتیم مسکین آ جائے گا تو کیا کرے گا، ارے اس کو 50 100 1000 2000 5000 دے دے گا، بیچارہ خوشی چلا جائے گا۔ لیکن جو رشتہ دار آئے گا تو عام طور پر کس لیے آئے گا، رشتہ دار عام طور پر آئے گا زمین کے لیے، کس کے لیے آئے گا، زمین کے لیے، سمجھا؟ کہ بھائی آپ کے ابا نے یا آپ کے مرنے والے نے وعدہ کیا تھا ہم سے، یا ان کے ہم نے اتنی خدمت کیا ہے، سمجھا؟ ہمارے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آپ اس میں سے 10 دور ہم کو دے دیجئے، سمجھا؟ تاکہ ہم بھی یہاں پر آباد ہو جائیں، آپ کی سیوا اور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ آ جاتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے نا، کہ بھائیوں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے، جو میراث کے حقدار ہیں ان میں سے چاہیے کہ میراث کے تقسیم سے پہلے ہی کیا کر دیں،
اس کو دے دیں. یہ امر استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. اور تم وقولوا ایھا الاولیاء لهم، اور تم ان کہو اے ولیوں ان سے، کن سے؟ جو رشتہ دار آ گئے ہیں، یتیم آ گئے ہیں، مسکین آ گئے ہیں اور وراثت کے حقدار نہیں ہیں، ان سے کہو اذا کان الورثۃ صغارا، جبکہ ورثہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ہے نا، یعنی ورثہ کے اندر چھوٹے چھوٹے افراد ہوں اور لوگ آ گئے مال مانگنے کے لیے، تو تم ان مانگنے والوں سے جو میراث کے حقدار نہیں ہیں، میراث کے حقدار چھوٹے بچے سب ہیں، تو تم ان سے نرم بات کہو، ہے نا. بِأَن تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ، بعید طور کہ تم ان سے معذرت کر لو، کہ انکم لا تملکونہ، کہ تم لوگ اس کے مالک نہیں ہو، وَإِنَّهُ لِصِغَارٍ، یہ مال چھوٹے چھوٹے بچے کا ہے نا، لہذا ہم بھی اس کے مالک نہیں ہیں اور یہ چھوٹا چھوٹا بچہ اس کا مالک ہے. لہذا ولیوں کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر میراث کے حقدار ہیں اور اس وقت کوئی دوسرے رشتہ دار آ جائیں تو پھر کیا ہے، چھوٹے بچوں پر ان کو ترجیح نہ دی جائے. اور چھوٹے بچوں کا چونکہ وہ مکلف ہے نہیں شریعت کے، ان کا مال محفوظ رکھا جائے گا. ہاں جب بڑا ہو جائے گا تو رشتہ دار مانگ کر کے لے جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن ولیوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا مال جو میراث کی حقدار ہے اور یہی ہیں، دوسرے رشتہ داروں کو دینے کا حق نہیں ہے. وَهَذَا قِيلَ مَنْسُوخٌ، اور یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منسوخ ہے. وَقِيلَ لَا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منسوخ نہیں ہے. وَلَكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي تَرْكِهِ، لیکن لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا اس کو ترک کرنے کے سلسلے میں. کیا مطلب؟ یعنی سستی کی وجہ سے لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ آسان سمجھا کہ مال بچ جائے گا، رشتہ داروں کو دینا نہیں پڑے گا، غریبوں اور یتیموں کو دینا نہیں پڑے گا، ہے نا. اسی کی ہلکی سی جھلک ہے. کیا ہے؟ اسی کی ہلکی سی جھلک ابھی بھی پائی جا رہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد جنازہ سے پہلے گیہوں وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں میں، ہے نا. تو گیہوں کیا ہے، مرنے والے کا ہی ہوتا ہے، اسی کی کوٹھی وغیرہ میں سے نکال کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، دان کر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں. اس کی ایک جھلک ہے. کیا ہے؟ اور یہ کب ہونا چاہیے؟ میراث کے تقسیم جب ہو رہا ہو، میراث جلدی تقسیم ہونا چاہیے، ہے نا. مرنے کے بعد انسان جب کفن دفن سے فارغ ہو جائے تو پہلا کام یہ کرے کہ میراث کو تقسیم کر دے. اس وقت کیا آتا ہے، سب غمگین رہتا ہے، اور جس کا جو حصہ مل جائے گا شرعی اعتبار سے وہ اس کو قبول کر لے گا. بعد میں کیا ہے، زمین کے نقشے چینج ہو جاتے ہیں، زمین کے احوال بدل جاتے ہیں. جہاں روڈ نہیں ہوتا ہے وہاں روڈ ہو جاتا ہے، جہاں روڈ ہوتا ہے وہاں گڈھا ہو جاتا ہے نا. تو اس موقع پر لوگوں کے اندر ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ ہم کو یہ زمین ہم لیں گے، یہ زمین ہم چھوڑ دیں گے، یہ ہم نہیں لیں گے، ہے نا. تو میراث جلدی تقسیم کرنا چاہیے. تو اس موقع پر جب میراث جلدی تقسیم ہوگا تو یتیم آ جائیں گے، ان کو کچھ مال دے دے گا، کچھ گیہوں دے دے گا، کچھ چاول دے دے گا. مسکین آ جائے گا، کچھ پیسہ ویسا دے دے گا، سمجھا. کچھ رشتہ دار آ جائیں گے تو اس موقع پر سب کا دل نرم رہے گا، ایصال ثواب کی نیت ہی سے کیا کر دے گا، چلیے 10 دن ان کو لکھ دیجیے، بیچارے گھر بنا لیں گے یہاں پر، سمجھا. تو آسانی سے معاملہ حل ہو جائے گا. بعد میں کیا ہو جاتا ہے، قساوت قلبی آ جاتی ہے اور غم سب کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر مال کے اعتبار سے انسان کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. وَلَكِنْ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نَدْبٌ، اور اسی بنیاد پر یہ حکم مستحب ہے. عن ابن عباس واجب، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حکم کیا ہے، واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر میراث کے تقسیم کے وقت یتیم مسکین آ جائیں یا ایسے رشتہ دار آ جائیں جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں تو ان کو دینا کیا ہے، واجب ہے. ابن عباس نے کہا وَلْيَخْشَى أَيْ لِيَخَفْ عَلَى الْيَتَامَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا قَارَبُوا أَن يَتْرُكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں یتیموں پر وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ دیتے، یعنی چھوڑنے کے قریب ہوتے اپنے پیچھے اپنے مرنے کے بعد کمزور ذریت کو، چھوٹی چھوٹی اولادوں کو، تو انہیں خدشہ ہوتا ضیاء کا. یعنی یتیموں کے مال کے سلسلے میں لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں ان کے مال کے سلسلے میں لوگوں کو اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ڈرتا ہے آدمی، ہر آدمی ڈرتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. لوگ بینک بیلنس کر دیتا ہے، پراپرٹی لکھ دیتا ہے بچے میں، ہے نا. تو جس طرح اپنے بچے کے بارے میں لوگ ان کے مال کے ضائع ہونے کا یا بچوں کے ضائع ہونے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں، اسی طرح یتیم بچوں کے سلسلے میں بھی لوگوں کو ڈرنا چاہیے. جس طرح اپنے بچوں کے مال کے ضیاع کا خدشہ ہوتا ہے اسی طرح یتیم بچوں کے مال کے ضیاع کا خدشہ ہونا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں یتیم کے معاملے میں. وَلْيَأْتُوا إِلَيْهِمْ مَا يُحِبُّونَ أَن يُفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ، اور چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں
جو پسند ہو، جو وہ پسند کرتے ہو اپنی ذریت کے ساتھ کیے جانے کا مرنے کے بعد، یعنی یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ویسا ہی برتاؤ کریں جو وہ کیا ہے اپنے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں جو چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا چھوٹا بچہ ملٹے نہیں، ایسے ہی کیا ہے یتیم بچوں کے سلسلے میں جو دوسرے کا بچہ ہے تمہاری پرورش میں ہے، تو ایسے یتیم بچوں کے سلسلے میں ڈرنا چاہیے انسانوں کو، ہے نا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور تم کہو مرنے والے سے درست بات، للمیت مرنے والا، یہاں پر کیا ہے مرنے والا جو بستر نزا پر ہے اور مر رہا ہے اس سے نرم بات کہو۔ کیا مطلب نرم بات کا، درست بات کا مطلب کیا ہوا، بِأَن يَأْمُرُوا أَن يَتَصَدَّقَ بِدُونِ ثُلُثِهِ، یعنی اس کو حکم یہ دے دو، اس کو سمجھاؤ کہ تہائی سے کم کا وہ صدقہ کر دے، وَيَدَعُ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ، اور بقیہ کو چھوڑ دے ورثہ کے لیے اور ان کو محتاج نہ بنائے۔ یعنی مرنے والا مر رہا ہے، اس کے جو خیرخواہ لوگ ہیں تو اس موقع پر اگر وہ وصیت وغیرہ کرتا رہے تو اس موقع پر اس کو تہائی پر ہی وصیت پر روک دے، ہے نا، تہائی سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہ دے، بقیہ مال ورثہ کے لیے ہو جائے گا اور تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کر دی جائے گی، ہے نا۔ یعنی اگر کسی مسجد کو دینا چاہے، مدرسے کو دینا چاہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور رشتہ داروں کو دینا چاہے تو تہائی تک ہی اس کو تلقین کرے کہ بھائی تہائی مال ہی میں آپ صدقہ و خیرات جتنا کرنا ہے کیجئے، سمجھا، بقیہ کیا ہے، بقیہ جو 2/3 مال بچتا ہے وہ کیا ہے ورثہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اور اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا یہ بہتر ہے مقابلہ تنگ دست چھوڑنے سے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اور ان کو محتاج نہ چھوڑے، اور بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم، یقیناً وہ اپنے پیٹ میں انگارہ بھرتے ہیں، لأنہ یؤول الیہا، اس لیے کہ اس کا انجام آگ ہی ہے۔ کس کا؟ یتیموں کے مال کے ناحق کھانے کا انجام کیا ہے؟ آگ ہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ سَيَصْلَوْنَ یہ مبنی للفاعل یعنی فعل معروف، والمفعول اور مجہول سَيُصْلَوْنَ یہ دونوں لغت ہے، اور یہ شدید آگ میں داخل ہوں گے جس میں یہ جلتے رہیں گے۔ صرف قرآن ایک کاظم ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔